السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام اشرف علی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے اردو قواعد سے 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات الفاظ متضاد، دوسری قافیہ، تیسری ایک عنوان مشینیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس عنوان کے حق میں اور مخالفت میں 6 جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آڈیو سنیے گا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس آڈیو کے ذریعے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بچوں، الفاظ متضاد ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، یعنی کوئی لفظ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ نے اس کا الٹ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، آپ کی کتاب سے درسی کتاب صفحہ نمبر 104 ہے، اس کا سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ یہاں پر 6 الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کے متضاد بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ لفظ ہے عظمت، متضاد ہوا ذلت۔ لفظ ہے ظاہر، متضاد ہے باطن۔ زمین، آسمان، مانوس، اجنبی، آرام، بے آرام، تخریب، تعمیر۔ تو بچوں، یہ تھے الفاظ متضاد کی مثالیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے قافیہ، اس کی تعریف پڑھ رہے ہیں۔ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی شعر کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں جن کی آواز ملتی ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے میری بات کو سننا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا، پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ بچوں، میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 103 سے کچھ اشعار پڑھ کر اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا۔ انسان کی عظمت کے گواہ چاند ستارے، انسان کے کمالات پہ حیران ہے سارے۔ قبضے میں ہیں انسان کے یہ سارے جمادات، ظاہر ہوئی انسان سے دنیا میں کرامات۔ تو بچوں ذرا دیکھیے، 2 اشعار میں نے پڑھے ہیں۔ ان 2 اشعار میں جو ہم آواز الفاظ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے شعر میں ستارے اور سارے، دوسرے شعر میں جمادات اور کرامات۔ یہ 4 الفاظ جو ہیں وہ ہم آواز ہیں۔ یاد رکھیے، قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو 2 اشعار پڑھ کے بتائے۔ اور ردیف قافیے کے بعد بھی آتا ہے اور وہ تمام مصروں میں یکساں رہتا ہے۔ قافیے کی مثال اس وقت آپ کو موبائل اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ لکھا ہے کہ ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ تو اس میں قافیے کی مثال کیا ہوئی؟ حباب اور سراب۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی ہمارا ٹاپک قافیہ ہے، ردیف ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ جب یہ ٹاپک آئے گا تو اس وقت ہم آپ کو ردیف بھی بتا دیں گے۔ میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قافیے کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اس کی مثال ہم اپنی کتاب کی نظم انسان اور سائنس سے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، نظم انسان اور سائنس میں استعمال ہونے والے 5 قافیے تحریر کریں۔ بچوں دیکھیے، پہلا ہے جمادات، کرامات۔ یہ پہلے دوسرے شعر میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ اس کے بعد فضا، خلا، اس کے بعد کرینے، ٹرینے۔ نمبر 4 فانوس، مانوس۔
نمبر 5 درما ساما۔ تو بچوں میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہیں آئی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات، آخری بات جو ہے ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشینیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں۔ تو اب آپ نے اس کی مخالفت میں، اس کی حق میں 6 جملے تحریر کرنے ہیں، اور اب یہ آپ لوگوں کو جاننا ہے کہ مشینیں کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم سائنسی روح سے اس کی تعریف کچھ اس طرح بن سکتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کا کام جو ہے وہ آسان کر دے وہ مشین کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر کیلکولیٹر ہیں، ہم حساب کتاب جو ہے مینولی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کیلکولیٹر کے ذریعے کرتے ہیں تو تھوڑا سا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم پیدل بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن بائک سائیکل وغیرہ پر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو سفر ہمارا آسان ہو جاتا ہے، جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کو ہم مشین کہہ سکتے ہیں، ہمیں ارد گرد ہمارے کو نظر آ جائیں گی۔ تو اب آپ نے ان مشینوں کے فوائد اور یا نقصانات، ان کے حق میں اور مخالفت میں 6 جملے تحریر کرنے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مشین کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ کام آسان کر دیتی ہے، وقت بچاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نقصان کی طرف یا مخالفت کی طرف جائیں تو ان مشینوں کے ذریعے انسان جو ہے آسانی کا شکار ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، مطلب اب بس مشینوں کا عادی ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اب آپ نے اپنے الفاظ میں ان مشینیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اس عنوان کے تحت 6 جملے حق میں اور 6 جملے مخالفت میں تحریر کرنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس تک میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔